میرے بھائیوں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم کلمہ پڑھیں امام کائنات کا اور نقالی کریں یہودیوں کی، ہم یہودیوں کے نقش قدم پر چلیں اور کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ آج مسلمانوں کو ڈوب مرنا چاہیے، افسوس سے مسلمانوں کو گر جانا چاہیے زمین پر کہ ہم امام کائنات کے کلمے کی دہائی دیتے ہیں۔ اس کلمے کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ ہم اپنی زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے آسمان والے اللہ، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، تیرے سوا کسی کی پرستش نہیں کروں گا، اور اے مدینے کے سردار امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، میں نے تجھے اللہ کا رسول مانا ہے، تیرے حکم سے ایک انچ بھی میں آگے نہیں بڑھوں گا، تیرے حکم سے ایک انچ بھی آگے میں نہیں ہٹوں گا، تو جو حکم دے گا میں اسے سر تسلیم خم کر دوں گا اس کے آگے۔ میرے بھائیوں کس قدر افسوس کی بات ہے، یہ برتھڈے منانا، شادیوں پہ سالگرہ منانا کون سا اسلام ہے؟ ہمارے کس نبی نے اس کی تعلیم دی ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور حضرت عیسیٰ سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ کسی بھی نبی کی تعلیم دکھا نہیں سکتے کہ انہوں نے اپنی بچی اور اپنے بچیوں کی ولادت پر، ان کی تاریخ آنے پر، ایک سال ہونے پر سالگرہ منایا ہو، برتھڈے منایا ہو، دکھا سکتے ہیں؟ یہ تو افسوس کا مقام ہونا چاہیے تھا۔ جب ہماری اولاد ایک سال کا ہو جائے تو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہاں خوشیاں نہ منائی جائے، وہاں برتھڈے نہ منایا جائے، وہاں سالگرہ نہ منایا جائے، بلکہ افسوس کیا جائے کہ میرا بچہ موت کے قریب ہو چکا ہے، میرا بچے کا 60 سال میں سے 1 سال ختم ہو چکا ہے، میرا بچہ قیامت کے قریب آ چکا ہے۔ ہمیں اس فکر میں لگ کر اپنے بچے کی بہترین تعلیم کرنی چاہیے۔ یہاں تو ایسا نہیں، یہاں ایسا ماحول نہیں، یہاں ماحول یہ بن چکا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے بچے موت کے قریب جا رہے ہیں ویسے اسے ہم فحاشی اور عریانیت کے جو ہے درس دے رہے ہیں، ویسے ہم اسے یہودیوں کی نقالی کرنے کا طریقہ سکھلا رہے ہیں۔ وہ یہودی جو اسلام کا صدیوں سے دشمن رہا، جس نے امام کائنات کو نہیں بخشا، صحابہ اکرام کے صفوں میں دھجیاں اڑا دی، صحابہ اکرام کو جس نے آپس میں لڑوایا، مروایا، کٹوایا، اسلام کو مٹانا چاہا، ان یہودیوں کی نقالی مسلمانوں تم کر رہے ہو؟ اے نوجوانوں اور اے میری ماں اور بہنوں جو خوش ہو رہے ہو، میں تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو اور سوچو کہ میدان محشر ہے، ادھر امام کائنات ہے، ان کے لشکر ہے، انبیاء کی جماعت ہے، اور ادھر نیک و صلحاء صدیقین سارے کے سارے ایک طرف ہے، دوسری طرف یہودیوں اور نصرانیوں، کافروں، مشرکوں کی جماعت ہے۔ وہاں پہ آپ اکیلے ایک جگہ کھڑے ہیں، ادھر مومنین کی جماعت اور ادھر ایک طرف شہداء کی جماعت، ایک طرف انبیاء کی جماعت، یہ سارے کے سارے ایک طرف، دوسری طرف کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، اور بیچ میں آپ کو کھڑا کر دیا جائے۔ اس وقت اللہ رب العالمین یہ فیصلہ سنا دے کہ اے مسلمان، تو دنیا کے اندر تو اسلام کرتا تھا، دنیا کے اندر تو بڑے جو ہے چاؤ سے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا کرتا تھا، دنیا میں مسلمانوں کا لباس پہن کے گھوما کرتا تھا، مسلمانوں کی صفوں میں رہا کرتا تھا، نمازیں بھی رہا کرتا تھا، اور مسلمان کی جماعت میں تو بڑے جو ہے عزت و احترام کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ آج تمہاری جگہ مومنین کی جماعت میں نہیں، صالحین کی جماعت میں نہیں، شہداء کی جماعت میں نہیں، انبیاء کی جماعت میں نہیں، بلکہ آج تمہاری جگہ یہودیوں کی جماعت میں ہے، کافروں کی جماعت میں ہے، کافروں کی صفوں میں ہے، مشرکوں کی صفوں میں ہے۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا مسلمانوں؟ اس وقت میں کیسا محسوس ہوگا؟ کیوں اللہ تعالیٰ ایسا فیصلہ کرے گا؟ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف الیہود والمشرکین،
اے لوگو یہودیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ آج ہم یہودیوں کی مخالفت کر رہے ہیں، مشرکین کی مخالفت کر رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، آج لباس پہنیں گے یہودیوں کی طرح، برتھڈے منائیں گے یہودیوں کی طرح، کھانا پینا کریں گے یہودیوں کی طرح۔ امام کائنات نے کیا فرمایا؟ کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، لیکن یہاں شادی بیاہ کے موقع پر بوفے لگا دیا جاتا ہے، بیٹھنے کا کوئی رواج نہیں، وہاں پہ بائیں ہاتھ سے کھائیں گے۔ جس ہاتھ سے اپنی گندگی کو صاف کرتے ہیں اسی ہاتھ سے اٹھا اٹھا کے کھائیں گے۔ ایک ہاتھ میں پانی کا بوتل رہے گا، ایک ہاتھ میں کھانا رہے گا۔ یہ کس کا ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کس کی پیروی تم کر رہے ہو؟ اب تاریخ